السلام علیکم دوستو، میرا نام غضنفر حیات ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گڈ ہیبٹس۔ دوستو، آج ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ واقعہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو کہ احد پہاڑ کے ارد گرد کی جگہوں پہ میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے میں بھی وہاں پہ چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے گیا ہے۔ اب میں بھی انسان ہوں اور اولاد آدم میں سے ہوں، اور بشری تقاضے کے تحت مجھے بھی بہت غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں آ کے اپنی لونڈی کو زوردار تمانچہ مار دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس تمانچے مارنے کی تھوڑی دیر بعد میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، اور میں نے سوچا کہ یار میں بہت غلطی کر بیٹھا ہوں اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے آپ کو جا کر یہ ساری بات بتلائی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات بہت بری لگی ہے، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرمائیں تو میں اسے ابھی ہی آزاد کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لونڈی کو میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں لونڈی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے معاویہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ دوستو، بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابی جنہوں نے ایک تھپڑ اپنی لونڈی کو مارا تھا، اور اس تھپڑ کو مارنے کے بعد ان کے دل میں اتنی شفقت، احساس، جذبہ اور اس کے بارے میں اس کی ہوئی غلطی کی اتنی ندامت ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اگر آپ سوچیں تو اس وقت لونڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت کا دور تھا، اور لونڈیاں اور غلام مہنگے داموں میں بکا کرتے تھے اور خریدے جاتے تھے، کہ وہ صحابی جنہوں نے ایک لمحے میں اپنی اس لونڈی کو سوچے بنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کر دیا تھا، یہ اس رحم اور کرم کی وجہ سے تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ رحم اور شفقت اور وہ غلطی کا احساس اور ندامت جو اس صحابی کے دل میں پیدا ہوئی تھی، کیا ہمارے دل میں وہ شفقت، احساس، نرمی اور خیال ہے؟ آج ہمارے پاس بھی کتنے نوکر چاکر، آگے پیچھے گھومنے والے لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے ہر لمحہ کام کرتے ہیں۔ کیا ہمارے دل میں ان کے لیے شفقت ہے؟ کیا ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے؟ آج ہم کیوں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ہم ان کے خدا بن جاتے ہیں؟ آج کتنے لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں جو کہ اپنے غلاموں اور نوکروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ان پہ طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یار ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہی انسان ہیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ آج کیا ہوا کہ اگر قسمت کی وجہ سے وہ آپ کے تحت کام کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، آج کیا ہو گیا کہ ان کے لیے رزق آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، آج اگر وہ یتیم ہو گئے ہیں تو اس میں ان کی کیا غلطی ہو سکتی ہے کہ آج ہم ان کو بے یار و مددگار اور بے سہارا سمجھ کے ہم ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ان پہ طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں؟ کہ ہم ایک لمحے میں ان کے خدا بن جاتے ہیں؟ مجھے آج بھی یاد ہے، ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمیں عصر کے بعد چھٹی ہوا کرتی تھی،
اور ہم کسی کام کے سلسلے میں بازار میں آ جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، ہم بازار میں کسی کام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک کھانے پینے کا چھوٹا سا پوائنٹ تھا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا اس پوائنٹ پہ کام کرتا تھا اپنے مالک کے پاس۔ اس چھوٹے سے بچے سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، شاید اس نے کسی ٹیبل پہ وقت پہ آرڈر نہیں پہنچایا تھا، یا آرڈر لیٹ پہنچا تھا اس سے، یا کسی ٹیبل پہ کوئی چیز پہنچانی تھی جو اس سے نہیں پہنچائی جا سکی۔ اس طرح کی کوئی چھوٹی سی غلطی اس سے سرزد ہو گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس پوائنٹ کے مالک نے اس کے چہرے پہ زوردار 1-2 تمانچے رسید کر دیے تھے۔ غلطی اس کی چھوٹی سی تھی، اور اس مالک نے سوچے بغیر اس کے چہرے پہ زوردار تمانچے رسید کر دیے۔ آپ یقین جانیے، وہ تمانچے لگے تو اس کے چہرے پہ تھے، لیکن اس کا حقیقی درد، خدا کی قسم، وہ آج بھی میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ آج بھی میں اگر ادھر کہیں بازار میں نکلتا ہوں اور وہاں پہ میں کسی پوائنٹ پہ کسی چھوٹے سے بچے کو کام کرتا ہوا دیکھتا ہوں، تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سی بچے کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کے مالک نے اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیے تھے۔ اس کے دل میں ذرہ بھی احساس پیدا نہیں ہوا تھا کہ یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، جو اپنے پیٹ کی مجبوری میں آج تیرے پاس کام کرنے کے لیے مجبور ہوا ہے۔ تو اپنے بیٹوں کی طرح اس سے پیار اور شفقت کیوں نہیں کرتا؟ تیرے دل میں اپنے بیٹوں کی طرح اس کے لیے پیار اور محبت پیدا کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ میرے بھائیو، یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ آج کتنے ہی دکانوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی جگہوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے پوائنٹس کے مالک ہیں، جو کہ اگر اپنے نوکروں کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرنا شروع کر دیں جس طرح وہ اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے بیٹوں کا احساس اور ان کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں، اگر ہم اپنے تحت کام کرنے والے لوگوں کا بھی اسی طرح احساس اور فکر کریں، تو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے سب کی زندگی بہت ہی آسان ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے تحت جو لوگ کام کرنے والے ہیں، ہم پہ ان کے بہت بڑے بڑے حقوق ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں تو ہماری اولادیں سکون سے ہمارے گھروں میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ ان نوکروں کے کام کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر کا چولہا آرام سکون سے جلتا ہے، ہمیں 2-3 وقت کا کھانا آرام سکون کے ساتھ میسر ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے تحت کام کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے اتنا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے شفقت، پیار، محبت ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد لوگ ہمیں فراہم کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں پہچان سکے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم سب کی زندگی ایک دوسرے کی وجہ سے آسان ہو سکے، ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف چل سکے۔ ان باتوں کا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔